فرانس میں جو کچھ ہوا اور فرانس کے صدر نے جو کچھ کیا، یہ تو شروع سے چلا آیا اور اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوششیں شروع دن سے چلی آ رہی ہیں۔ ہر انداز سے ان لوگوں نے ایذائیں دی ہیں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں۔ اس بار بھی ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے کیا، بہت ہیں مگر ہم کر نہیں سکتے۔ کرنے کے کام تو بہت سارے ہوتے ہیں مگر ہم کر نہیں سکتے۔ آپ کو بتاتا ہوں میں، یہ دونوں آسان ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ملک کی بقا کے لیے، کسی ملک کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اس ملک کی معیشت ہوا کرتی ہے۔ اور کسی ملک کا بٹھا تب بیٹھتا ہے جب اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے۔ توپ خانے کی اور ٹینکوں کی کمی نہیں تھی، لڑاکا جہازوں کی کمی نہیں تھی، فوج کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا، بہت بڑی طاقت اور قوت رکھنے والا تھا وہ، لیکن جب اس کی معیشت کا بٹھا بیٹھا وہ ٹوٹ کر اور بکھر کر رہ گیا۔ کہاں ہے سوویت یونین آج؟ معیشت کی وجہ سے تباہ ہوا۔ تو آج ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے ایسی گستاخی کی ہے اور اس قسم کا غلیظ قدم اٹھایا ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کی معیشت پر ضرب لگا سکتے ہیں بائیکاٹ کر کے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم ایک کاری ضرب لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے تو ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو بتا دیں کہ جو ہمارے پیغمبر کا نہیں وہ ہمارا۔ صدیق بیٹھے ہیں، سامنے بیٹا بیٹھا ہے، بیٹا عرض کرتا ہے مسلمان ہو گیا تھا لیکن پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں اسلام اس نے قبول کیا، صدیق اکبر کے بیٹے نے۔ اب باپ بیٹا سامنے بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگا ابا جان بدر کے میدان میں جب جنگ ہو رہی تھی نا، اسلام و کفر کا پہلا مارکا تھا، تو وہاں پر آپ تو مسلمانوں کی طرف سے تھے اور میں ابو جہل کی طرف سے آیا تھا، تو میدان جنگ میں کئی مرتبہ آپ دیکھ لیتے، فرمایا میں دیکھ لیتا تو تیرا سر قلم کر دیتا اسی وقت۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ تو بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں، میرے باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ مجھے قتل کرتے؟ صدیق اکبر جھوم کر کہتے ہیں بیٹا جو میرے محمد کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ تو آج یہ ثابت کریں ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، تو اس لیے ان کی جو مصنوعات ہیں معلوم کریں۔ آج کے معلومات تو عام ہیں، لسٹوں میں آ رہی ہیں، بلکہ ساری لسٹیں واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں، فیس بک پہ چل رہی ہیں، کون کون سی چیزیں مصنوعات ہیں، زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بسکٹس وغیرہ ہیں، تو ہم بغیر بسکٹ کے جی سکتے ہیں، اپنی بیکریاں ہیں ہماری، ہم بغیر بسکٹ کے بھی جی سکتے ہیں، بغیر کریم لگائے بھی ہم جی سکتے ہیں، ان کریموں کی صفحہ کرنا۔ اور دوسری چیز وہ سنت سے لیں گے کہ اللہ کے محبوب نے کیا کیا تھا ایسے موقع پر، یہ چیز ہم نے سنت سے لینی ہے۔ اور وہ کیا؟ خط مبارک بھیجا، نامہ مبارک لکھ کر بھیجا۔ بادشاہ ظالم تھا، کافر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جب دیکھا غصے میں اس نے پھاڑ دیا، پاؤں کے نیچے اس کو روندا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ یہاں پر یاد رکھیں اللہ کے محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کو بددعا نہیں دی، آپ نے اپنی ذات کے لیے کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دیں، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، طائف میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، فرشتے آئے تھے بتائیں آپ حکم دیں ہم دو رکھ دیں، آپ نے فرمایا نہیں میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا، میں دعائیں دینے آیا ہوں۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی وہ خط آپ نے اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں لکھا تھا، بحیثیت نبی کے لکھا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا رسول اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس نے رسالت کی توہین کی تھی، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہم صلِّ علیہ کلبا من کلابک، اے پروردگار اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ جانوروں کا شوقین جانور رکھے ہوئے تھے، اس میں درند شیر بھی تھا، اس میں گیدڑ بھی تھا، اس میں بھیڑیا بھی تھا، جانور رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، ادھر جنگلہ ٹوٹا، شیر باہر نکلا اور اس نے آ کر بادشاہ پہ حملہ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوسرے موقع پر ابو لہب کے بیٹے کا نشانہ بنا، اس نے بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ تو آج بھی ایک تو ہم نے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ جملہ آج یاد رکھیں بخت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر انگلی اٹھائے، آپ کی ناموس پر، آپ کی ناموس اور عزت پر کوئی
انگلی اٹھائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کا ارتکاب کرے تو اس موقع پر اس کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک تھا۔ اللہ زبانیں ہماری ضرور ہیں، الفاظ وہی ہیں، آج بھی اسی طرح قبول کر لے جس طرح اس وقت قبول کر لیا تھا۔ تو یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، ایک یہ دعا پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور دوسرا مصنوعات کا بائیکاٹ۔ ان دو طریقوں سے ہم انتقام لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ۔